السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وفی روایۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے MSLI لائف ٹی وی کے ذریعے تفسیر قرآن کے جو دروس شروع ہوئے وہ آپ کے سامنے تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہیں۔ پچھلے درس میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 13 آیات تلاوت کی تھی اور ان میں سے تقریباً 11 آیات کا ترجمہ اور خلاصہ میں نے رکھا تھا۔ جو لوگ تسلسل کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے ان ناظرین کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ آخری درس جہاں پر میں نے بقرہ کی 11ویں اور 12ویں آیت تلاوت فرما کر اس کو اختتام کیا تھا، اور اس وقت میں نے اشارہ دیا تھا کہ یہاں پر خاص طور پر اس ماحول کے ساتھ سمجھنا چاہیے جو کہ جماعتی ماحول ہے، جماعتی زندگی ہے، اور اس کے خلاصے کو جب تک نہیں سمجھیں گے اس آیت کا عمومی مفہوم بھی سمجھ آنا مشکل ہے۔ گہرائی کے ساتھ سمجھنے کے لیے تو بہت اہم ہے، خاص کر جو آیت 11 نمبر سے شروع ہو رہی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، دیکھو زمین میں فساد نہ کرو، زمین کے اندر فساد نہ کرو، لا تفسدوا فی الارض، تو یہ کہتے ہیں کہ قالو انما نحن مصلحون، ہم کا فساد کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، مصلح ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا، آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم المفسدون، یہی ہے بے شک مفسد، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو احساس نہیں ہے۔ ابھی اس پس منظر کو قرآن نے جو 2 آیات میں آپ کو پیش کیا ہے، اس کے لیے چند واقعات اور جماعتی زندگی کے چند نکات آپ کے سامنے میں رکھوں گا تو تب واضح ہو کے سمجھ میں آئے گی۔
یہ بات کہ کیوں وہ لوگ اصلاح کرنے والے اپنے آپ کو کہتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو فساد فی الارض سے تعبیر کر رہا تھا۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، نفاق جو کہ ابتدا میں رب العالمین نے یہاں پر تقریباً 13 آیات انہی کے بارے میں ذکر کیا ہے، جیسا کہ قرطبی وغیرہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ سورہ بقرہ کے پہلے 4 آیات صفات المؤمنین ہیں اور 2 آیات کافروں کے بارے میں ہیں، اور اس کے بعد کے 13 آیات منافقین کے سلسلے میں ہیں۔ تو ان میں 13 آیات کی تشریح، مومنین کی 4 آیات میں تشریح ہو گئی، صفات بیان ہو گئے، کافروں کے لیے 2 آیتوں میں بتا دیا کہ ہر ڈرم کافر کا معاملہ کیا ہے، لیکن منافقین کا 13 آیات میں وضاحت کر دینا اس واسطے ضروری ہے کہ سب سے خطرناک ترین مرض یہی تھا جن کا پہچاننا مشکل تھا، جس کے لیے بہت سی وضاحتیں ضروری تھی، تو رب تعالیٰ نے بھی اس کی تفصیل بیان کی۔ تو اس حیثیت سے یہ سب سے اہم ترین عنوان ہے آج کے دعوتی اور آج کے جتنی بھی اصلاحی کارروائیاں ہیں اس کے اندر کس طرح کا نفاق پیدا ہوتا ہے، یہ جاننے کے لیے۔ اور نفاق پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب جماعتی زندگی میں انسان زندگی گزار رہا ہو، تنہا زندگی گزار رہا ہو تو نفاق پیدا ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، یاد رکھیے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ دیکھیے، ایک انسان ہے جو قرآن کو اکیلا تنہا پڑھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، یا آ کر عبادت کر لیتا ہے، یا نماز روزے جو بھی اس کے ہاتھ سے ہو سکتے ہیں وہ کر لیتا ہے، اور اپنے آپ میں وہ کتنا جانتا ہے، اس پر عمل پیرا ہے، تو پھر وہاں پر نفاق کا سوال کیا؟ نفاق تو اس وقت پیدا ہوتا ہے نا جی، جب آپ کو ایک کنٹرول کرنے والا ہو، ایک جماعت سے منسلک ہو، اور وہاں کا امیر آپ کے لیے کچھ ذمہ داریاں دی ہو، اور اس ذمہ داری میں تمہاری اپنی منمانی خواہشات نہیں چلتی ہوں، تب کہیں جا کے دوغلا پن شروع ہوتا ہے، جس کو نفاق کہتے ہیں۔ تو تنہا زندگی گزارنے کا اسلامک طریقہ اللہ نے ہمیں سکھایا نہیں ہے، جماعتی زندگی ہی اصل میں جہاں بھی ہے مراد۔ اسی واسطے صیغے سب کے سب جو احکامات کے لیے آئے ہیں وہ سب کے سب صیغے جمع کے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، ایک کم 90 دفعہ اللہ تبارک و تعالی نے 89 دفعہ 89 مرتبہ خطاب کیا، اور ہر وقت جمع کا صیغہ تھا، جماعت کو خطاب کیا، پورے مسلمانوں کو خطاب کیا۔ وہ مسلمان جو ایک جماعتی زندگی گزار رہے ہوں، جب جماعت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں اور وہاں پر ایک کا حکم چلتا ہو، ایک امیر کی ماتحتی میں زندگی گزار رہے ہوں، اور امیر آپ کے لیے کچھ ذمہ داریاں دیتا ہے اور ان ذمہ داریوں سے جی چرانا چاہتا ہے، تب کہیں جا کے نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اسی واسطے علماء مفسرین متفق ہیں کہ مکے میں نفاق شروع ہوا ہی نہیں، نفاق تھا ہی نہیں، بلکہ اس کا الٹا تھا۔ یعنی مطلب نفاق یہ ہے کہ آپ ظاہر کریں اسلام کو اور اندر چھپائیں کفر کو۔ اس کا الٹا تھا، مکے کے اندر بہت سے ایسے صحابہ تھے جو بظاہراً کفر کا ساتھ دیتے تھے، یا بظاہر مجبور تھے کہ کفر کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے یا کفر کے جو کام ہیں ان کو انجام دینے کے لیے، لیکن اندر پکے سچے مسلمان تھے۔ اس کے خلاف تھا۔ اور جتنے مسلمان آ گئے تھے وہ تو کیا ہیں، اپنے پورے اخلاص کے چوٹی کے ایمان پر تھے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ حضرت بلال ہیں، حضرت خبیب ہیں، حضرت خباب ہیں، اور اسی طرح کیا ہیں حضرت صہیب ہیں، اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر ہیں۔ یہ سب وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنا تن من دھن قربان کر کے اسلام کو قبول کیا، جبکہ اس وقت اسلام کو پیش کرنا اپنے آپ کو قتل کرا دینے کے برابر تھا، لیکن انہوں نے اس کے معاملے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اور بعض تھے بھی جن کو مجبوری تھی کفار کا ساتھ دینے، لیکن وہ تھے پکے سچے مسلمان۔ تو اس کا برعکس تھا۔ تو شروع کہاں ہوا؟ مدینے میں شروع ہوا۔ اور کب شروع ہوا؟ تفسیر ابن کثیر کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ نفاق اس وقت تک بھی شروع نہیں ہوا جب مدینہ آ کے بدر نہیں ہوئی۔ بدر ہونے کے بعد
جب اسلام کی جڑیں مضبوط ہو گئی اور اسلام کا ایک شاندار مستقبل شروع ہو گیا اور نظر آتا تھا کہ اب یہ اسلام اللہ کے فضل و کرم سے تمام عالم میں پھیلے گا، اب جب جو لوگ طاق میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کب یہ مغلوب ہوگا، کب یہ کمزور پڑ جائے گا، یا بدر میں آنکھیں لگائے بیٹھے ہوئے تھے کہ 313 مقابلے میں 1000، یہ تو کیا ہے 1 گھنٹے میں ان کا صفایا ہو جائے گا اور یہ مٹ جائے گا اسلام، لیکن جب اس کے برعکس فیصلہ ہوا کہ 313 نے ایسا غلبہ پایا کہ 70 جہنم واصل ہوئے اور 70 قیدی بن کے آئے، تو یہ تھا وہ معاملہ۔ اب سوچنے پہ مجبور ہو گئے وہ لوگ جو دراصل ایمان کو یا تو پایا تھا پھر کھو دیا تھا، یا نہیں تو ایمان ہی نہیں لائے، بظاہر کفر میں تھے لیکن اب کفر میں رہنا علی الاعلان ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ کیوں؟ اسلام مضبوط ہو گیا تھا۔ اب یا تو ان کے لیے چارہ یہ تھا کہ یہ علی الاعلان کافر ہونے کا اعلان کر دیں، لیکن یہ ان کے لیے بڑا مشکل تھا، مصائب و آلام کا دور ان کے لیے شروع ہو جائے، کیونکہ جماعت بن چکی تھی، مدینے میں حکومت قائم ہو چکی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر تھے اور جو حکم دیا جا رہا تھا اس حکم کے مطابق عمل کرنا تھا۔ اب بظاہر کافر رہنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، تو انہوں نے یہ تیسری راہ نکالی کہ مسلمان ہونے کا ناٹک کریں گے لیکن دل سے مسلمان نہیں ہوں گے۔ وہاں سے نفاق شروع ہوا۔ تو اس واسطے ہی سمجھنا چاہیے کہ بہت سے لوگ جنہوں نے اپنے دلوں کے اندر کفر چھپائے، اسلام کا اعلان کیا، ان میں سرغنہ جو تھا وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، جو منافقین کا سردار، اور اس کا اسلام لانے کا اعلان بدر کے بعد ہوا تھا، اور اس نے اپنے ساتھیوں کو یا اپنے ہم ذہن لوگوں کو بھی یہی کہا کہ دیکھو تم بھی یہی ناٹک کرو جو میں کر رہا ہوں، کیونکہ بدر تک وہ بھی انتظار میں بیٹھا تھا کہ اسلام مغلوب ہو جائے گا، بدر میں شکست کھا جائے گا۔ بدر کے بعد جب اور مضبوطی آ گئی تو اس سے زیادہ وہ لوگ نہیں رہ سکتے تھے کفر پر، تو انہوں نے مجبوری میں آ کے اسلام قبول کیا اور اندر کفر رکھا، اور اپنے ساتھیوں کو بھی یہی کہا کہ دیکھو تم بھی یہی کام کرو۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، یہ بظاہر ایمان لا کے اندرونی طور پر جو دھوکہ دے رہے تھے، کیا انہوں نے ایمان واقعتاً ایک لمحے کے لیے بھی صحیح قبول کیا تھا؟ تو اس میں دو کیٹیگری آئی، بعضوں نے واقعتاً قبول کیا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ہدایت مستقل نہیں رکھی، پھر گئے۔ بعضوں نے صرف ناٹک کیا، عبداللہ ابن ابی کی طرح۔ اب یہاں پر جب جماعتی زندگی بن گئی تھی، اب ذرا پس منظر میں اور ذرا گہرا جا رہا ہوں تاکہ کیا ہے اس بات کو اور اچھی طرح سمجھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو مدینے میں اہل مدینہ جو تھے اصلاً ان کے دو قبیلے تھے، ایک کا نام خزرج تھا، ایک کا نام اوس تھا، جو پیچھے جا کے پھر یہ دونوں بھائی بن جاتے، ایک ہی نسل کے دو کزن بھائیوں کی نسلیں تھیں جو بڑھتی بڑے بڑے قبائل میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ایک کا نام خزرج تھا، ایک کا نام اوس تھا۔ بہت پرانا لمبا عرصہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے بھی بہت کیا ہے سالوں ہزاروں تووں سال پہلے کا واقعہ کہہ رہا ہوں کہ دو لوگ آئے، ایک خاندان والے تھے، ان کی نسلیں چلی، اور یہ ان کے بعد جو دونوں اوپر جا کے کزن بنتے تھے الگ الگ قبائل بن گئے، اور کزنوں میں جو دشمنی ہوتی تھی اس واسطے ایک دوسرے کے پکے دشمن بھی بن گئے۔ خزرج والوں کو اوس سے نہیں ہوتا تھا، اوس والوں کو خزرج سے نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ اصل مدینے کے باشندے تھے۔ پھر یہی ان کا سلوک تھا، زندگی آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ یہود بھی یہاں پر آ کر سیٹلڈ ہو گئے، مستقل سکونت اختیار کر لی۔ اور جب یہود آ کے سیٹل ہوئے تو ان کے بھی 3 قبیلے بن گئے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے تھے۔ یہ 3 قبائل جو کہ پورے یہودیوں پر مشتمل تھے، ان کے ساتھ دوستی رکھ لی،
بعضوں نے خزرج کے ساتھ دوستی کر لی، بعضوں نے اوس کے ساتھ دوستی کر لی۔ اس زمانے میں اس دوستی کو حلیف کہتے ہیں، اور یہ حلیف بن گئے ایک دوسرے کے۔ تو ان میں کیا ہو گیا، کبھی لڑائی ہوتی ان دونوں کے درمیان، تو یہ دراصل وہی رول ادا کرتے آج جو امریکہ کر رہا ہے، کہ دونوں کو ہتھیار سپلائی کرتے اور اپنی چاندی بناتے۔ یہی حال تھا کہ ان دونوں کے لیے وہ سپورٹ کرتے اور لڑائی مچاتے۔ یہ ان کا سالوں پہلے سے معاملہ یہی تھا کہ دونوں کو لڑاؤ اور دونوں سے کیا ہے اپنی چاندی بناؤ، دونوں کو سود پہ کیا ہے قرضہ دیتے، دونوں کو کیا ہے ہتھیار دیتے، تاکہ دونوں لڑتے رہیں اور ان کی چاندی بنتے رہے۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ خود یہ لوگ یعنی اوس اور خزرج کے لوگ تھک گئے لڑ کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے میں بالکل قریب تھا، جو کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی جو 200 سال تک چلتی رہی، جسے جنگ بعاث کہتے ہیں۔ یہ جنگ بعاث اس وقت ختم ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت ہوا تھا، تقریباً وہی زمانہ ہوگا۔ تو اس وقت یہ لوگ خود تھک گئے کر کے، اب کیا کریں؟ بہت سوچ بچار کے کیا کیا کہ ہم دونوں متفق ہو کہ کسی ایک کو بادشاہ بنا لیں گے تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تو دونوں میں سے کوئی ایک بنے گا تو دونوں لڑیں گے۔ اس واسطے یہودیوں نے پھر وہاں پر اپنا کیا ہے کاریگری دکھائی، جیسے امریکہ دکھاتا ہے، اور بڑا پن بنا کے کیا کیا، آخر کار فیصلہ یہ ہو گیا، جو کہ یہودی قبائل کا ایک شخص تھا جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا اور خزرج کا حلیف تھا، اس کے لیے بادشاہت کے لیے لوگ مان گئے اور اس کے لیے تاج بھی بن دیا گیا تھا۔ یہی وہ دور تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر کو مدینے میں دعوت کے لیے بھیجتے ہیں۔ اب یہ دعوت صرف اور صرف 3 سالوں میں، کیونکہ 10 میں آتے ہیں، 11 میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد 12-13 نبوت کے 2 سالوں کے اندر تقریباً تمام کے تمام اوس اور خزرج کے معزز ترین افراد اسلام قبول کر چکے اور اس کی بادشاہی گھاٹے میں پڑ چکی۔ وہ واقعہ بھی لوگوں نے بھلا دیا، جن پر یہ قبضہ کر کے بادشاہ بننے کا کیا خواب دیکھ رہا تھا، وہ دراصل مسئلہ ہی ختم ہو گیا، اور لوگ بھول بھی گئے کہ کبھی ہم اس کے لیے تاج بھی بن چکے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے آنکھیں بچھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 14 نبوت یعنی 1 ہجری میں پہنچ بھی گئے، اور لوگوں نے ایسا ساتھ دیا، ایسا بہترین شاندار استقبال کیا کہ گویا ایسا معلوم ہوتا پورا مدینہ استقبال کے لیے امڈا آیا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ اندر کھول رہا تھا، پک رہا تھا۔ عبداللہ ابن ابی یہ ہیں وہ لوگ جو میری سرداری بھی گھاٹے میں ڈالے، اور ہماری جو چاندی بنتی تھی ان کو لڑا کر وہ بھی گھاٹے میں گئی، اور ان لوگوں کو ہم کہہ بھی نہیں سکتے تھے، کہنے پر کیا ہوگا، جو دوستی ہے وہ بھی چلی جائے گی۔ لیکن یہ دراصل ساز باز کرنے لگا قریشیوں سے، جو مشرکین مکہ تھے، کسی نہ کسی طرح بات کو کیا ہے ابھی بھی دراصل چڑھائی اور حملہ کروا کے ان لوگوں کو نیست و نابود کر دیں، یہاں تک کہ بدر کا واقعہ نمودار ہوا۔ سب سے زیادہ بے چینی عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور منافقین کی تھی کہ اب دیکھیں گے جی یہ 313 کیا کر لیتے ہیں، لیکن جو شاندار فتح ہوئی تو ان کے تو کیا ہے ہوش حیران رہ گئے، گھٹنے ٹیک دیے انہوں نے۔ اب ان لوگوں کو محسوس ہونے لگا اب اگر ہم ابھی بھی کفر پہ رہیں گے تو رہی صحیح جو قوت رہی صحیح جو نام رہ گیا ہے، دونوں کے درمیان جو عزت وہ بھی گئی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اب یہ دوسری چال چلی، یہاں سے نفاق کی ابتدا ہوئی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے، اسلام قبول کر لیا۔ اب یہ دراصل کیا تھا، یہ ظاہراً اسلام تھا، اندرونی طور پر اسلام سے جلن تھا، توحید سے جلن تھا، خاص کر دنیا کی جانے کی وجہ ہی وہ بدبخت سمجھتا تھا کہ مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میری بادشاہت چلی گئی۔ بدبخت کو معلوم نہیں تھا کتنی بڑی رحمت تھی جو مدینے کی طرف آئی۔ تو اس طرح جب آگے بڑھنے لگے مسلمان، اب اس کا سب سے اہم ترین معاملہ یہ تھا، یا اس جیسے لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ کہیں اللہ کے رسول اور صحابہ سے بھی بگاڑ نہ لیں، اور اپنے جو اصل یہودی اور مشرکین مکہ ہیں ان سے بھی بگاڑ نہ لیں۔ تو کرتے کیا تھے؟ چاپلوسی کی باتیں،
جو ہمارے ہاں بھی ہمیشہ آپ دیکھیں گے جب بھی توحید کی دعوت اٹھتی ہے یہ گروہ ضرور پیدا ہوتا ہے، یہ درمیانی گروہ، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، اور دونوں جگہ کیا کرتا ہے؟ چاپلوسی کرتا ہے، لگائی بجھائی جو کہتے ہیں نا، ادھر سے کچھ کہہ دیا ادھر سے کچھ، ان کو لڑایا ان کو لڑایا، ان کو شک میں ڈالا ان کو شک میں ڈالا، یہاں کی راز کی باتیں وہاں کا، وہاں کے راز کی باتیں یہاں کا، اس سے ہی اس کی زندگی ہی چلتی ہے، یہ کام شروع کر دیے۔ جب یہ دراصل کیا ہوتا تھا، ان کے راز کی محفلوں میں بھی بیٹھتے تھے اور وہاں جا کے بھی بیٹھتے تھے، اور یہاں کی باتیں وہاں لگاتے تھے، یہاں کی باتیں وہاں لگاتے تھے، چغلیاں کھاتے تھے، اور سوچتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح یہ لوگ امن میں نہ رہیں، کچھ نہ کچھ تو ہو جائے۔ اب یہ کام کرتے ہوئے جب ذہین ترین صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیتے بدبخت یہاں بھی کیا ہیں، آتے ہیں لیکن بدنیتی سے، وہاں بھی جاتے ہیں ان لوگوں کے شیطانوں سے بھی ملتے ہیں، ان سے بھی کیا ہیں، بالکل دوستانہ رویے ہیں، اور وہاں بھی جا کر جھوٹ بولتے ہیں، یہاں سے وہاں کی چیزیں، یہاں کی وہاں کی چیزیں۔ تو یہ کیوں کرتے ہو؟ یہ فساد فی الارض کیوں اب آئی ہے؟ یہ مضمون سمجھ لینے کے بعد آیت سمجھنا بہت آسان ہو جائے۔ اب اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، یعنی ارے بدبختو، یا تو آؤ تو پورے مسلمان ہو کے آ جاؤ، یا نہیں تو کیا ہے کافر ہو تو یہ اعلان کر دو، یہ آستین کے سانپ بن کے تم ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر زمین میں فساد کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ انما نحن مصلحون، ارے ہم فساد کہاں جی کرتے ہیں، ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ اب اصلاح یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ اس لیے اللہ نے کہا کہ الا انہم هم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ یہی مفسد ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ واقعتاً اس کا احساس نہیں تھا بہت سے لوگوں کو، واقعتاً بعض لوگوں کو یہ احساس تھا کہ میں جرم کر رہا ہوں، میں منافق ہوں، لیکن اس کے انجام کا احساس نہیں تھا۔ دو گروہ تھے اس میں بھی۔ اچھا وہ کیسے؟ یہ سمجھ لیجئے کہ اب دراصل یہ جاتے ہیں، ابھی کوئی مسلمان ہوئے ہیں، اب یہ لوگ بھی کیا ہے، ان سے بھی رسم و رواج ہیں، کتاب والے بھی ہیں، نبی والے بھی ہیں، موسیٰ کو مانتے ہیں، تورات بھی ہے، تو کبھی کیا ہے ان سے تصدیق، ابھی کوئی نیا ہوتا ہے نا جی، ابھی جا کے تصدیق کروا لینے کے لیے جا کے پوچھتا ہے کہ کیا تم کو معلوم ہے تمہاری کتابوں میں کیا اشارے ہیں ان کے؟ تو کہتے ہیں کہ نا جی، ہم نے ایسے کوئی اشارے، ایسے کوئی کیا ہیں پیشن گوئیاں ہماری تورات میں تو ہے ہی نہیں۔ اس طرح کیا ہے ان کے اندر شک کی بیج بوتے تاکہ اسلام کو نقصان پہنچائیں۔ لیکن جب مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ دیکھ لیتے ان کے اپنے یہودی، ان سے جب رازداری میں ملتے تو وہ کہتے کہ بھائی تم نے تو کیا ہے اب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا بھی شروع کر دیا ہے، تم پر بھی کیا ہے اثر ہو گیا، تم بھی پکے سچے مسلمان ہو گئے ہو کیا؟ تو وہ کہنے لگتے کہ ارے نہیں جی، ہم تو صرف دکھانے کے لیے جاتے ہیں، اصل تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اب یہ فساد کرنے والے اصلاح کرنے والے کیوں کہتے؟ تو سمجھتے کہ یہ بہت بڑی اصلاح کا کام ہے کہ ہم دونوں کو کیا ہے اپنے اپنے طور پر سمجھا کے دونوں سے دوستی جو کر رہے ہیں نا، وہ بہت بڑا اصلاح کا کام ہے۔ ہاں وہ جب بولتے ہیں نا جی بعض لوگ، ہمیشہ کیا ہے لبرل رہو بھائی، ایک ہی کے ساتھ کیا ہے پختہ نہ بن جاؤ، ہے نا بہت سے لوگ، قرآن حدیث سب ہے لیکن کیا ہے جتنا ماننا ہے اتنا مانو جی، خالص قرآن حدیث پہ چل نہیں سکتا کوئی بندہ آج، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہونا پڑے گا، جھوٹ بھی بولو، بینک میں کیا ہے سود بھی رکھ کے کھاؤ، اور پھر نمازیں بھی پڑھ لو، یہ بڑا پکا مسلمان ہے بھائی، اتنا تو ہم نہیں کر سکتے، صاف صاف یہی حالت تھی ان لوگوں کی بھی، ادھر بھی کچھ رکھو ادھر بھی رہو ساتھ میں، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، درمیان میں رہو۔ اور یہ درمیان میں رہنا دراصل کیا سمجھ لیے، یہ بہت اصلاح کا کام ہے۔ آج ہمیں بہت سے لوگ مل جائیں گے
جو کیا ہیں بہت ہی اسلام کو سچے دل کے ساتھ فالو کرنے والوں کو گالیاں دینے والے. ارے یہ کیا بھائی، اس زمانے میں یہ سب ہو سکتا ہے کیا؟ اسے سب لائٹ لے لینا چاہیے بھائی. جو بھی ہوتا جتنا ہوتا وہ کر لو، بقیہ کام تو اللہ کیا ہے، بڑا رحیم ہے. یہ صفت، اس کو اصلاح بھی سمجھ لیتے، اس کو کہتے کہ کیا ہے یہ اس جیسا میں کٹر نہیں ہوں بھائی، ہمارے پاس سب چلتا، دیوالی بھی چلتی، رمضان کی عید بھی چلتی، سب چلتی رہتی ہے ہماری، سب سے مل کے رہو جی. یہ کیا کر لیا تم نے؟ اور اس کو اصلاح سمجھتے. اسی واسطے وہ کہتے تھے کہ ہم مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ الا انہم ہم المفسدون. ارے بدبختو، یہ اصلاح کاہے کی ہے؟ کہیں بھی رہو ایک رہو بن کے، سچے پکے رہو، جو دل میں ہے وہی ظاہر کرو، جو ظاہر کر رہے ہو وہی دل میں رکھو. یہ تو بزدلی منافقت ہے کہ تم کیا ہے ایک بتا رہے ہو ایک کر رہے ہو. ہر آدمی تمہیں کیا ہے تعریف کرے، مدح کرے، تو یاد رکھو یہ پکی منافقت ہے. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نہیں ہوا، ان کے لیے بھی نہیں ہوا. ان سے بڑا با اخلاق کون تھا؟ لیکن پھر بھی نہیں ہوا. آج بہت سے لوگ کیا ہے اسی منافقت میں جینے کو بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ سب مجھے اچھا کہیں. بھائی میں کسی کو غلط نہیں کہتا. ارے کسی کو غلط نہیں کہتا تو پھر کیا ہے، منافقت ہی اختیار کرنا پڑے گا. کسی کو غلط کہنا ہی پڑے گا، کسی کو صحیح کہنا ہی پڑے گا. تو غلط ہے تو صحیح ہے، سب ایک ہی ہیں، سب کو ملا کے چلو. کیسے ملا کے چلیں گے جی؟ منافقت اختیار کریں گے. اور ہماری عوام بھی بہت خوش ہوتی ہے ایسے مبلغین اور ایسے دعات سے جو ہر جگہ انہی کی گاتے ہیں. کبھی بریلویوں میں چلے گئے تو کیا ہے انہی کے حساب سے بات کرتے ہیں، کبھی دیوبندیوں میں آ گئے تو انہی کے حساب سے، کبھی کیا ہے بشر تھے کے حساب سے تو بات کرنے آئے تو وہ ثابت کر دو، کبھی اللہ کے رسول نور تھے تو نور کے حساب سے ثابت کر دو. سب کو لے کے چلو. خود ابھی کبھی ان کو کیا ہے درگاہ کو بلا لیا جائے تو وہاں سجدے بھی ہو جائے، یہاں پر کیا ہے مسئلہ وہ نہیں ہو تو پھر توحید بھی بیان کر دی جائے. مل کے چلو بھائی. یہ کیا تم نے کیا ہے کٹر پن اختیار کرا؟ یہ ہے اصل فساد جو نفاق کی بیج بوتا ہے. یہی چیز تھی ان کے پاس بھی. تو اللہ نے کہا کہ انہم ہم المفسدون. ارے یہ تو اصلاح نہیں، یہ فساد ہے. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ. اصل میں تمہیں شعور نہیں ہے اس کا، تم نہیں سمجھ رہے ہو اس کو. تم سمجھ رہے ہو بہت بڑی اصلاح کا کام کر رہے ہیں کہ ہم سب کو کیا کر رہے ہیں ملا کے یم مدم سم مدم کا معاملہ ہے کہ ہر مذہب میں اچھا ہی ہے وہ لے لو، بقیہ کسی کو برا نہ کہو، کسی کے لیے کیا ہے تبلیغ کا پیغام نہ پہنچاؤ، اسلام کا پیغام نہ پہنچاؤ. بس اپنے اپنے دور کے لوگ ہیں، جیسے بھی چاہیں اچھے ہیں، بس چلو. اگر یہ ہوتا تو کبھی کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہی پہنچتی. تو یاد رکھو یہ چیز نہیں سمجھنے کی وجہ سے آج بہت سے لوگ دعوت اسلام اور دعوت توحید اور اس پر قائم رہنے والوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ دراصل کیا ہے صحیح نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں سب کو لے کے وہ صحیح ہے. تو یہی نفاق کی جڑ تھی جسے اللہ نے کہا کہ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ. تمہیں شعور نہیں ہے. اب اگلی آیت دیکھیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ تم یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، الناس کون؟ صحابہ جیسا ایمان، یعنی جیسے وہ کٹر کھڑے ہوئے ہیں. بلال مار پہ مار کھا رہے ہیں لیکن عہد کا بولنا نہیں بھولتے. صہیب، عمار اپنے ماں باپ کو کھو دیے لیکن ذرا سے ٹس سے مس نہ ہوئے ایمان سے. اس طرح مضبوطی کے ساتھ ایمان لاؤ. تو کہتے ہیں الا انہم ہم الصفہاء کما آمن الناس. تو کہتے ہیں کہ قالوا انؤمن کما آمن الصفہاء، کہ ان دیوانوں کی طرح ہم ایمان لائیں. یعنی سب دنیا چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیا، صرف آخرت اور اللہ کے لیے ہجرت کر کے آ گئے، گھر دار چھوڑ دیا، مال و دولت چھوڑ دی، ایسے بے وقوف کی طرح ہم بھی لائیں گے. آج بھی یہی تو قول ہے نا جی. جو لوگ اسلام کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرتے ہیں، اپنے آپ کو کیا ہے سب کچھ جو بھی اللہ تبارک و تعالی نے چاہا وہ سب دے دیتے ہیں اور اللہ کے لیے خالص شریعت پہ چلتے ہیں، تو عام یہ لبرل طبقہ جو ہے نا وہی کہتا ہے کہ پاگل ہو گئے بھائی، اتنا مینوٹ اسلام پہ چلنا، یہ ایک ایک چیز سوچ کے دیکھ کے چلنا. ارے اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے بھائی.
دیوانے جی تمہیں یہ زمانے میں کون بھی سود نے جو بزنس کریں گا وہ سب لیے جا بھائی. وہ سود آ کر چھوڑ کے کھانے کو اللہ منع کرا. ہمیں سود لے کو بزنس اتنا کرتے کیا غلط کرتے, وہ 4 پیسے اسے بھی دیتے کما کو. یہی ہے بات, یہی وہ چیزیں ہیں, وہ کیفیتیں ہیں جنہوں نے صحابہ کو اس واسطے ان بدبختوں نے کہا کہ کیا یہ دیوانے ہیں جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پہ گھر چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا کہا تو سب کچھ چھوڑ کے یہاں آ گئے, یہاں کچھ نہیں ہے, کیا ان دیوانوں کی طرح ہم ایمان لائیں؟ تو اللہ نے کہا جواب میں, الا انہم ہم السفہاء, بدبختو تم دیوانے ہو, ولکن لا یعلمون, تمہیں کیا ہے نہیں سمجھتے, آج نہیں سمجھے گے, تمہیں نہیں معلوم ہے. تمہیں کل قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ اصل دیوانے تو تم تھے کہ حقیر دنیا کی وجہ سے تم نے نفاق اختیار کیا, اور یہ سچے لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو صحیح طور پر سمجھا کہ یہ حقیر ہے اور اس کو چھوڑ دیا, اور کل قیامت کے دن وہ جنت پانے والے ہوں گے. تو جماعتی زندگی کے اندر رکھ کے سوچیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی ایک بہترین جماعت کو خطاب کر کے بتا رہا ہے کہ نفاق جماعت سے ریلیٹڈ چیز ہے, اور نفاق اس وقت تک ابھرتا نہیں جب تک کہ تم جماعتی زندگی نہیں گزارتے ہو اور پکے سچے مسلمان نہیں بنتے ہو. تو یاد رکھو تب تو نفاق کی بات تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی. تو اصل بات سمجھنا ہے تو پکے سچے مسلمان تابعدار ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے لیے یکجہتی کے ساتھ کام کرنے پر آگے آؤ گے تو تب کہیں جا کے معلوم ہوگا کہ تم سچے مسلمان ہو یا منافق ہو. اپنے دل کا تجزیہ تب کرنا پڑے گا تمہیں. یہ بہت اہم اشارہ ہے جو میں دے رہا ہوں, اللہ کرے کہ بات سمجھ آ جائے. لیکن اور تفاصیل آ رہی ہیں اگلی آیتوں میں انہی کے بارے میں, انشاءاللہ میں وہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.